الحمدللہ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعده فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود عرض کرے الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ہو پرنا کشیدہ حق دے ولیدہ پرنا کشیدہ حق دے ولیدہ سارے سناؤ مل کے لگاؤ نعرہ لیدہ پرنا کشیدہ حق دے ولیدہ سارے سناؤ مل کے لگا نعرہ لیدہ پرنا کشیدہ سیدہ دشاہ پیران دا پیرے میں قید سیوا
اتنا امیرے ایک عام بالے ایک خاص بالے جے خاص بالے سیدہ دلالے کعبے کے پہلا سجدہ علیدہ کعبے کے پہلا سجدہ علیدہ نے دیتے چڑھ کر قرآن سنایا ہو پرنا قصیدہ حق دے ولیدہ ہو پرنا قصیدہ نہایت ہی وحجیب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک عاصی و گنہگار دین کے ادنیٰ سے طالب علم کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ماشاءاللہ آج 16 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب المرجب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دوست، حضور نبی کریم علیہ السلام کے لگتے جگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش مبارکہ کا دن تھا۔ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ پر بڑی ہی برکت نازل فرمائی۔ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام کے لگتے جگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آپ کے پیٹ میں درد نکل آیا۔ آپ فوراً دھوڑتی ہوئی خانہ کعبہ کے پاس گئی اور اللہ سے گر گرا کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ میری پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو باہر نکال دے، میرے پیٹ میں درد بڑا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ اندر گئی، دیوار بند ہو گئی۔ سارے لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ آؤ سارے مل کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ کو باہر نکالتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کی دیوار سے باہر نکالتے ہیں، لیکن وہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ نے دیوار توڑنے کا ان کو حکم ہی نہیں دیا۔ پھر خود تھوڑی دیر بعد دیوار ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جب دیوار ٹوٹی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ خود بخود باہر آ گئی، اور ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کہا یہ معجزہ ہے اللہ کا، اللہ نے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت
اپنے گھر کے اندر فرمائی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اپنے گھر کے اندر فرمائی. آپ فاطمہ بنت اسد حضور سے فرمانے لگی اے حضور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام کیا رکھا جائے؟ حضور نے فرمایا ان کا نام بھی اعلیٰ ہے، ان کا ذکر بھی اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے، ان کا نام اس لیے علی رکھا جائے. اور حضرت علی کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا، جس کا مطلب شیر ہے، جس کا مطلب شیر ہے. جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام رکھا تو تمام لوگ کہنے لگے کہ اے حضور تم نے علی کا نام رکھا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنت کے سرداروں کا سردار ہے، یہ جنت کے سرداروں کا سردار ہے. یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش کا واقعہ آپ سب کے سامنے پیش کیا. اگلا واقعہ جنگ خیبر کا موقع تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک کو فتح وہ کرے گا، خیبر کو فتح وہ کرے گا جس کی آنکھیں دکھتی ہوں گی، جس کی آنکھیں دکھتی ہوں گی. حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ صحابہ کل میدان میں اکٹھے ہو جانا، کل میدان میں اکٹھے ہو جانا، ہم خیبر کو فتح کرنے کے لیے چلیں گے. تمام صحابہ میدان میں اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ میں فتح ملے گی، ہمیں فتح ملے گی. لیکن حضور نے فرمایا جس کے حق میں اللہ نے فتح لکھی ہوگی اسے جھنڈا ملے گا. حضور نبی کریم علیہ السلام آپ میدان میں تشریف لے آئے. آپ نے سب کو دیکھا، سب تشریف لے آئے. پھر پوچھا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو گھر ہے. حضور نے فرمایا وہ گھر کیوں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے وہ گھر ہے. حضور نے کہا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ گھر سے، ان کو گھر سے لے کے آؤ. جب علی میدان میں تشریف لائے تو حضور نے پوچھا علی جنگ میں کیوں نہیں آئے؟ علی نے فرمایا کہ میرے آنکھ میں درد ہو رہا ہے اس لیے میں میدان میں تشریف نہیں لایا. لیکن علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضور نے فرمایا کہ اے علی تمہاری آنکھ میں درد ہوتا ہے، ہاتھ میں درد تو نہیں ہوتا. علی نے فرمایا کہ اے حضور آنکھ میں درد ہوتا ہے، اگر میں جنگ لڑنے جاؤں تو آنکھوں سے کافر کو دیکھوں گا، ہاتھوں سے کافر کو نہیں دیکھوں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تمہاری آنکھ میں درد ختم ہو جائے. حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اپنے منہ سے لباب دہن نکالا اور علی کی آنکھوں پر مل دیا. اور علی کہنے لگے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری آنکھیں ابھی ابھی جنت سے روانہ ہوئی ہیں، کہ میری آنکھیں ابھی ابھی جنت سے روانہ ہوئی. یہ برکت ہے حضور کے لباب دہن کہ ایک لباب دہن کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں میں درد ختم ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں حضور نے فتح دے دی. اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں فتح لکھی. حضور نے انہیں کہا کہ یہ لو علی جھنڈا پکڑو، تلوار پکڑو اور خیبر کو فتح کر کے آؤ. علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ گئے، خیبر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے کافروں کا سردار بولا مرحب. کہنے لگا کون ہے تو؟ علی نے فرمایا میں علی ہوں حضور کا لگتے جگر. شخص نے بولا کہ میں علی ہوں حضور کا لگتے جگر. کہا
کہ مرحب باہر آؤ میں جنگ کرنے آیا ہوں. کہا کہ مرحب باہر آؤ میں جنگ کرنے آیا ہوں. مرحب کہنے لگا آج تک جو میرے سے جنگ کرنے آیا ہے چیر پار کر گیا ہے, اپنے آپ کو اپنی جان کو میرے حوالے کر کے گیا ہے. علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا علی نے نہیں کھولا, میں نے دروازہ توڑ دیا. میرے ساتھ 40 بندے تھے. میں نے کہا بندوں یہ اٹھاؤ, لوگوں نے نہیں اٹھایا. 40 لوگ تھے, کوشش کرتے رہے لیکن دروازہ نہیں اٹھایا گیا. 40 لوگوں سے دروازہ نہیں اٹھایا گیا. 40 لوگوں سے دروازہ نہیں اٹھایا گیا. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے لگتے جگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو 40 لوگوں سے دروازہ نہیں اٹھایا گیا وہ علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. وہ دروازہ علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی, ایک ہاتھ میں دروازہ پکڑا ہوا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت مرحب کا وار کیا, مرحب کو قتل کیا, آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا اور نکل آیا. اور حضور سے کہا ہے حضور میں نے خیبر فتح کر لیا. جب حضور وہاں دیکھنے گئے سارے کافر ہلاک ہو گئے تھے اور خیبر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا. تو اس طرح مسلمانوں کی جیت ہوئی. ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کریں, ان کی مدد کو جائیں. لیکن ہم لوگ خاموش بیٹھے کہ جب تک مسلمان ان کو مار نہ دیں تب تک ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ نہیں دیتے قیامت کے دن تم ایسے حال میں ہوگے کہ تمہاری قبر کو ایک غد چوری ایک غد لمبی کر دی جائے گی, اور تم ایسے حال میں ہوگے کہ تمہاری ہڈی نہیں بچے گی, تمہاری پسلی نہیں بچے گی. تم ایسے حال میں ہوگے کہ تمہارے جسم کے اوپر بوٹی تک نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان رسالت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. آپ وہ ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور کے نام پر کلمہ پڑھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد صاحب تو مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور ان کے کان میں ویسے بھی حضور نے اذان دی تھی, اقامت بھی کہی تھی, اذان بھی دی تھی. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. آخری بات اس کے بعد اجازت. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اے علی تمہیں کبھی زندگی میں اتنی اچھی اتنے مزیدار نیند آئی ہے؟ علی کہنے لگے ہاں. لوگوں نے عرض کیا کہاں پر آئی ہے؟ کہنے لگے کہ ہجرت کا موقع تھا, کافروں نے ارادہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک حضور کو قتل کریں گے, کہ ہم حضور کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کریں گے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا موقع فرما دیا. کہا ہے حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیں. تو حضور نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اے علی آج میرے بستر پر سو جا, صبح لوگوں کی مانتے واپس کر کے
مدینے چلے آنا، صبح لوگوں کی مانتے واپس کر کے مدینے چلے آنا، آج میرے بستر پر سو جا۔ علی نے کہا کہ اس وقت مجھے اس طرح کی نیند آئی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں جنت کے بسترے پر سو رہا ہوں، کہ میں جنت کے بسترے پر سو رہا ہوں۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو بچیوں نے ان کا ایسا استقبال کیا کہ ڈف بجا کر استقبال کیا۔ حضور کو بڑا مزہ آیا، حضور نے بچیوں کو استقبال کے موقع پر شاباش دی۔ بچوں نے نعرے لگائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نام سے تمام شہر گونج اٹھا، اور اس طرح حضور کا استقبال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔